مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جو 10 دن کے معتکف نہیں ہیں، ان کے علاوہ عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ مسجد میں جو آئے ہوئے اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیں، اور حاضرین ناظرین سبھی یہ خیال رکھا کریں کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اب افطار سامنے مسجد میں آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی، افطار نہیں کر سکتے، ہاں نیت کر لیجئے اور اب افطار بھی کر لیجئے۔ بہتر طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، عبادت کر لیں، یعنی نماز پڑھ لیں یا تلاوت کر لیں، مکروہ وقت نہ ہو تو نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر ابھی عصر کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے، یا کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک چاہیں تو کھا پی سکیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے رمضان المبارک کا 27واں روزہ عصر کے بعد عاشقان رمضان فیضان مدینہ عالم مدنی مرکز کراچی میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ 27ویں روزے کی نسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ اللہ پاک کے عرش کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کے ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح تقریباً ہی آپ اپنے معاملات اسلامی تاریخ کے حساب سے کرتے ہیں، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں پاکستان کا یوم آزادی بھی اسلامی تاریخ کے حساب سے یعنی 27 رمضان کو منانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ My name is Zaveria Javed from class 2 Makigat. My school name is Darul Madina. بابا جان آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنے ملک کو پیار کرنا کیوں ضروری ہے؟
پہلا سوال تو تقریبات منانے کا، تو جو اسلامی تقریبات ہیں نا وہ تو سب کے سب اسلامی تاریخ سے ہی منائی جاتی ہیں. جیسے ابھی رمضان، ہم چاہے کوئی چاہے کہ نہیں اب آج کل گرمیاں ہیں تو دسمبر میں منا لیا کریں، روزے رکھ لیا کریں 1 مہینے کے، نومبر میں رکھ لیا کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ رمضان ہی میں رکھنے ہوں گے، کہ یہ فائنل ہے کہ یہ اسلامی سال سے. اسی طرح عید الفطر اور کسی دن نہیں ہو سکتی، پہلی شوال کو ہی ہو سکتی. اسی طرح بقرعید، اسی طرح حج وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان کا جو دن مناتے ظاہر ہے کہ یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، ایک ملکی تہوار ہے، اور ملکی تہوار منانے والے 14 اگست کو مناتے ہیں، اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس میں حرج تو ہے نہیں. رہا یہ کہ 27 رمضان، تو 27 رمضان اس دن تھا جب پاکستان بنا تھا. یہ آج یعنی اسلامی حساب سے یوم پاکستان بھی ہے 27 رمضان، لیکن ظاہر کہ اس کا منانے کا ہمارا کوئی اہتمام ہے ہی نہیں. پاکستان میں کوئی بھی مناتا نہیں، کوئی مناتا ہو تو پتہ نہیں ہے. جیسے یہ کہ پاکستان چونکہ ہمارا وطن ہے، ہم کو یہ ہے تو پیارا، 14 اگست کو ہم اپنے حساب سے دھوم دھام سے اس کو مناتے ہیں. اب رہا کہ آپ مناتے ہیں اسلامی تاریخ، تو یہ میرا اپنا فعل ہے کہ بعض مطلب میں سائن میں بھی اپنی اسلامی تاریخ ڈالتا ہوں، پھر اب انگلش تاریخ بھی ڈالتا ہوں ساتھ میں. یہ کچھ عرصے سے نگران شورا نے مشورہ دیا تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اسلامی تاریخ، یہ یادگار رہے گی کہ انگلش تاریخ بھی ہو تاکہ ان کو بیچاروں کو سمجھ پڑے. ان کی ہمدردی میں نگران شورا نے کہا تھا مجھے، میں نے سمجھ میں آئی بات کہ انگلش تاریخ لکھنا کوئی گالی تو ہے نہیں، سارا نظام انگلش تاریخ سے چل ہی رہا ہے نا، اور یہ گناہ کا کام بھی نہیں ہے. تاہم یہ کہ مسلمان کو اگر اسلامی تاریخ کی معلومات نہیں ہے، اسلامی مہینوں کے نام نہیں پتہ، اور افسوسناک بات تو ہے ہی ہے. شاید مسلمانوں کی اکثریت کو اس وقت اسلامی 12 مہینوں کے نام پتہ نہیں ہوں گے. یہ بسی اتنی کہ اگر اتنی باتیں ہونے کے بعد بھی اگر پوچھیں گے نا کہ بقرعید کون سی اسلامی تاریخ کو آتی ہے تو شاید نہیں پتہ نہیں ہو سکتا ہے. حج کون سی تاریخ کو ہوتا ہے شاید پتہ نہیں ہوگا. بلکہ اگر یہ کہا جائے نا کہ عید الفطر کس تاریخ کو آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی بعض کنفیوز ہو جائے کہ پتہ نہیں کون سی تاریخ کو آتی ہے. یہ ہماری اسلامی معلومات کی بہت زیادہ کمی ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ کہوں کہ ہماری غالب اکثریت کو دیکھ کر بھی قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے. شاید 99% کو نہیں آتا ہوگا دیکھ کر بھی درست قرآن کریم. میں صحیح بولتا ہوں، آپ کو بھلے لگتا ہے کہ میں بچپن سے پڑھتا ہوں. کسی قاری صاحب ہوں جو قاری، ان کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو یہ بولے گا آپ کو تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا آتی. جی ہاں، حالات ایسے نازک ہو گئے. یہ تو ظاہر ہے اب یہ بھی نہ آئے اور بولے گا انگلش تاریخ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سب پھر یاد ہے. اس مہینے میں 30 دن، اس مہینے میں 31 دن، یہ سب یاد ہے. قرآن کریم پڑھنا دیکھ کر بھی نہیں آتا، اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتا. اب یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان کو کچھ پتہ نہیں ہے. انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، دینی ماحول سے، اسلامی ماحول سے وابستہ رہیں گے. اللہ نے چاہ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں سیکھنے کا جذبہ ملے گا. بات نظر یہ سب سیکھنے سے آئے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی یہ باتیں بھی آنی چاہیے. تو میں نے 2 مثالیں دی، باقی تو ہزاروں باتیں نہیں پتا ہم کو. اچھا، وہ بچی نے اپنے ملک، اپنے وطن سے محبت کرنا ضروری ہے. چلیے، ایک فطری تقاضا ہے کہ اپنے وطن سے محبت آدمی کو ہوتی ہے. ایک جیسے اپنا گھر ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے. اگر آنرشپ ہے محبت ہوگی.
किराए का है तो मोहब्बत नहीं होगी, ये ट्राई कर लेना। ओनरशिप होगी, मकान हमारा मकान है, मेरा मकान है, किराए का है, लैंडलॉर्ड तंग करता है तो फुला ये, अरे मोहब्बत नहीं होती इतनी। इसी तरह अपने वतन में से बाहर जाकर कोई नौकरी करेगा, कारोबार करेगा, वहां के करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा, लेकिन इसका दिल फंसेगा अपने वतन में, मेरा वतन मेरा वतन, मैं फला मुल्क का हूं, उस वतन से इतना उसको प्यार नहीं होगा। तो ये एक फितरी अम्र है। अब जो मैं हूं, मैं तो असलन नस्लन पाकिस्तानी हूं, मैं तो पैदा ही पाकिस्तान में हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ। अब ये कि मेरी तो नस नस में घुट्टी में समझो पाकिस्तान की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने पाकिस्तान को अच्छा मुल्क पाया। मैं अरबाब इक़्तिदार को मस्का नहीं लगा रहा, मेरी इनसे मुलाकात नहीं होती, कभी जिंदगी में वजीर आजम से मुलाकात नहीं, तो वजीर आजम का पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान तो हम सब का है ना, पाकिस्तान हर एक का है। बाकी ओहदा तो आनी जानी शे आता है जाता है, मतलब आते हैं फिर गुमनाम हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी होना तो वो भी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी तो बाकी रहेंगे। तो यूं कोई ये ना समझे, तो हम इक़्तिदार वाले नहीं, हम सियासी लोग नहीं है। आज तक ना इलेक्शन लड़ा हूं, ना मुझे अपने इलेक्शन के हल्के का पता। अभी पिछले दिनों पता चला कि भाई आजकल फुला वजीर आजम है, अभी हाल ही पता चला है, सदर का नाम मुझे नहीं पता। तो यानी मैं ऐसे एहतियात इनके कोई यूं समझे कि इनको शायद ये नहीं, मैं हूँ पाकिस्तानी, गैर सियासी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन को अल्लाह पाक सलामत रखे और अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचाए, और हम सबको अपने वतन अजीज की तरक्की के लिए काम करना भी चाहिए। इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसको फोड़ना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। और ये जो होता है ना, ये बस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले काम होते हैं। हमको अपने वतन की तरक्की अजीज है, और ये यकीन माने कि इसमें जितनी इस्लाम की आज़ादी है ना पाकिस्तान में, अब बाहर मुल्क जाएंगे तो आपको इसकी कदर होगी। मैं गया हूँ ना, मुझे पता है ना, कुछ नहीं कर सकते आप, इस्लामी मुल्कों में कुछ नहीं कर सकते आप। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप जिधर चाहते हैं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और नेकी की दावत दे रहे हैं, दीन की तबलीग दे रहे हैं, तबलीग कर ही रहे हैं ना, आप जल्द से हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। हर जगह नहीं होता ऐसा, इस्लामी मुल्कों में भी नहीं होता। जो इस्लामी मुल्क नहीं कहलाते उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं, इस्लामी मुल्कों में भी पाबंदियां। तो अब ये कि जो वतन हमें इस्लाम की खिदमत से ना रोके, हमें अलल ऐलान अज़ानें देने दे, नमाजें पढ़ने दे, और इसमें एक कानूनी तौर पर कोई रुकावट ना हो कि हम दीन की खिदमत कर सकते हैं, हमको इजाज़त है। और फिर भी हम बोले कि हमारा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान अच्छा है, सस्ता भी है। बाहर अब ये लगता है अपने को बहुत महंगा है, अब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा कौन सा मुल्क सस्ता है। मुझे तो ये पाकिस्तान सस्ता लगा, कराची सबसे ज्यादा सस्ता लगा। अगरचे महंगाई कमर तोड़ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी निस्बतन सस्ता है। बाहर मुल्कों में महंगा है, चाय पीने जाओ तो पता चलेगा कितने की आती है, बाहर मुल्क पे जाओगे तो। हमारे बाबा महंगाई की जो गुफ्तगू है ना, वो शायद चीज़ों के सस्ते महंगे होने की वजह से कम, आमदनी की वजह से ज़्यादा है। कि लोगों की आमदनियाँ कम होने की वजह से इनको लगता है कि बहुत महंगा है, और बाहर की और इधर की आमदनी को वो तकाबुल करते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि नाश्ता कितने में होता है और लंच कितने में होता है, और यहाँ कम आमदनी में, कम खर्चे में भी बंदा कुछ ना कुछ अपना घर चला लेता है। इधर हमारे यहाँ बाहर जिनको आमदनी है ना, उनको आमदनी है, जिनको नहीं है, जिनकी नहीं उनको तो बाप रे बाप, उनको बेचारे सांस लेने के पैसे वहाँ जी। अगर मैं मुबालगा कर रहा हूँ, इतना महंगे हैं मुल्क। जो बेरोजगार हैं, या जो मतलब यानी कि ऐसी जिनकी जॉब है, वहाँ की टाइमिंग, छुट्टियाँ, वहाँ की मजदूरियाँ इतनी मतलब बाजू का तकलीफ देंगे, देखते हुए लगता है कि यार मत है, ऐसी मेहनतें कर रहे होते बेचारे पैसों के लिए, कर्जों के बाहर पड़े होते हैं। जी हाँ। बाज इसलिए जाते हैं कि कर्ज बहुत होता है, कर्ज यहाँ कमा के वादा नहीं कर पाते, वहाँ जाते हैं कि कमा के हम बेचते रहेंगे, कर्ज अदा करेंगे। यार कई मसाइल होते हैं, बादों को हिर्स भी होती है कि पैसे कमाओ। तो
تو بہرحال یہ کہ اپنا وطن، اپنا وطن۔ کچھ نہ کچھ تو تکلیف گھر میں بھی، اپنے ذاتی گھر میں بھی ہوتی ہے، اب بہت اچھی ہر جگہ بات ہوتی ہے ہے۔ اونرشپ اور کرائے کی۔ اونرشپ میں یہ ہوگا گھر میں کوئی بھی پرابلم ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، اور کرائے کے گھر میں ہوتا ہے کچھ بھی خرابی آتی ہے تو بولتا ہے کہ یار فلاں ذمہ دار ہے۔ تو اگر ہم اپنے ملک کی اپنی اونرشپ لیتے ہیں کہ یہ میرا ملک ہے، تو پھر اس میں جو بھی اگر پرابلم ہے تو وہ ہم اس کو درست کریں گے، اور ہم بھی اس کو دور کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے وطن سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ واقعی نہیں یہی ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی دیکھو، میں کیا کل کی بات بتاؤں آپ کو، یہ بات میری سمجھ میں آئی نا۔ ایک بات یہ کہ اپنے گھر میں کبھی آپ کو جتنا بھی غصہ آ جائے، آپ ناراض ہو جائیں، گھر کی دیواروں کو، کھڑکیوں کو، کانچ کو، دروازوں کو کبھی آپ نے توڑنے کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ وطن آپ کا گھر ہے، آپ کو کسی پر غصہ آ گیا، وطن کے کسی فرد پر، اگرچہ بڑے سے بڑا اتھارٹی ہو، اس پر غصہ آ گیا، یار میرے وطن عزیز کے در و دیوار نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، اس کو توڑتے ہیں یار، اس کی عمارتوں کو جلاتے ہیں، اچھا عوام کی کاروں کو پھونک دیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو یار؟ تو پاگل آدمی بھی اپنے گھر کو نہیں توڑتا ہوگا، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، یعنی اپنے گھر کو، بلکہ کرائے کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں لوگ یار، کہ یہاں بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو یہ پاگل لوگ ہیں، یا کیا کہنا چاہیے، یہ جب غصہ آتا ہے تو وطن کو توڑتے ہیں، پھوڑتے ہیں، پھر مہنگائی اس وجہ سے بڑھتی ہے، اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں، املاک جلا دیتے ہیں، پھر حقوق العباد ہول سیل میں یہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہے نا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بہت دیکھا ہے، اتنا مطلب لوگوں کی کاریں جلاتے ہیں، اسکوٹریں جلاتے ہیں، بیچاروں کے مکان جل جاتے ہیں، دکانیں جل جاتی ہیں، پھر لوگ لوٹ لیتے ہیں، یہ سب ان کو محب وطن کیسے کہا جائے؟ وطن کا محب تو ظاہر وطن کی تعمیر کرے، جیسے مکان کی بندہ خیال رکھے گا، اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہونے دے گا، دھبا بھی نہیں پڑنے دے گا۔ تو اگر ہم سب مل کر اپنے وطن کا خیال رکھیں گے، اس کی تعمیر میں حصہ لیں گے، اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، اور جو بھی مطلب ہے کہ تکلیفیں ہیں وطن کی انشاءاللہ وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ورنہ مار دھاڑ کرنے سے تو مطلب کچھ بنتا نہیں ہے، کم از کم رب کی رضا تو حاصل نہیں ہوتی اس سے۔ اگر کچھ مل بھی گیا، اللہ پاک کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماریں، پیٹیں، کاٹیں، لوٹیں، توڑیں، پھوڑیں۔ دیکھو ڈاکو کے پاس بھی کروڑوں روپے آ جاتے ہیں، پیسے آ گئے بھائی، مل گیا نا لوٹ مار کرنے سے، کیا بولتے کچھ نہیں ملتا، مر کے دیکھ پھر پتا چلے، مر کے کیا پولیس والے کو آنے دے، تم دبا گئے صاحب بھاگے گا کہ مڑ کے نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ ہے، وہ آئی گولی سر کے 2 ٹکڑے۔ یہ ہے نا کہ مطلب ڈاکو کی زندگی خوف زدہ، چوہے کی طرح ادھر بھاگے گا، ادھر بل میں گھسے گا، ادھر دوڑے گا، زندگی خراب ہوتی ہے کہ پولیس اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات یہ کہ وہ اس سے ہوتا ہے کاؤنٹر فائر ہو جاتا ہے، ختم۔ یہ ان کی عمریں بھی کم ہوتی ہیں، عام طور پہ مر جاتے ہیں جلدی، صرف دہشت گردوں کی عمریں کم، یہ جلدی مارے جاتے ہیں، کبھی پولیس کے ہاتھوں، کبھی عوام کے ہاتھوں، کبھی مخالف پارٹی کے ہاتھوں، زندگیاں بیکار ہیں۔ اللہ اللہ کرو، نیکیاں کریں، صلہ رحمی کریں، اور امن زندگی گزاریں تو آپ کی عمریں بھی انشاءاللہ بڑی ہوں گی، اور سکون کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ پاک اور اس کے رسول بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ ورنہ اس طرح کرنے سے جو ہم کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اس طرح اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں مطلب کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل نہیں ہوگا، لیکن میں کہہ تو لوں، شاید کوئی تو عمل کر لے گا، نہیں بھی کروں گا تو میرا رب تو مجھ سے کاش راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ یہ میری امت کے ساتھ مطلب ہے نا کہ امن کی بات کرتا ہے، اڑا اڑی کی بات نہیں کرتا۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا کیا بگاڑے گی؟ الحمدللہ ہمیں رب کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، اس کے حبیب کی مسکراہٹ کی طرف دیکھنا ہے۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ یہ محاضرات الادباء للراغب اصفہانی، جلد 3 پیج نمبر 620 کے حوالے سے، انسان کو وطن کی محبت سے گوندا گیا ہے، یعنی وطن کی محبت انسانی خمیر میں رکھ دی گئی ہے۔
हुब्बुल वतन मिन तय्यिबिल मौलिद, यानी वतन की मोहब्बत अच्छी फितरत और जिबिल्लत की निशानी है। जिसको वतन की मोहब्बत है वो फितरतन अच्छा आदमी है, सच्ची मोहब्बत हो, मार धाड़ वाली तोड़ फोड़ वाली मोहब्बत नहीं। बहरहाल ये कि जब भी मतलब यानी कि आप इत्तिकाफ से बाहर भी जाएंगे, अभी तो सारे पूरा मन है, ये जिंदगी आपको जिस तरह मैंने अर्ज किया, अगर मुझसे मोहब्बत है आपको, मेरी बात सच्ची लगती है कि मैं अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक बात कर रहा हूँ, अपने नफ्स के लिए नहीं कर रहा और आपको मिसगाइड भी नहीं कर रहा, तो आप दुनिया में जहाँ भी रहेंगे इंशाअल्लाह फायदे में रहेंगे। तो ये बिल्कुल ज़हन बना लें कि हम गैर सियासी हैं, हम गैर सियासी हैं, मौजूदा सियासत के हिसाब से गैर सियासी हैं। वरना यह कि खुलफा राशिदीन की सियासत अगर आज भी आती है, इलियास कादरी पहला सियासतदान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मौजूदा सियासत जो भी है इस पे वजाहत की जरूरत नहीं है। तो हम गैर सियासी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, इस सियासत से दूर रहेंगे। मैंने मतलब अपनी मरकजी मस्जिद शुरा को लिखकर बरसों पहले दे दिया है कि जब दावत इस्लामी को तुमको तोड़ना हो ना, ऐलान मत करना अब दावत इस्लामी को हम डिसोल्व करते हैं, तोड़ते हैं, सियासत में आने का ऐलान करना। क्योंकि मैंने जहन जो बनाया है वो जिस तरह का तो वो साथ नहीं देंगे, खुद ही दावत इस्लामी टूट जाएगी। एक मुबालगा है कि कभी आपको झांक कर देखना भी नहीं सियासत में। हमको किसी तरह की और कुर्सी नहीं चाहिए इख्तिदार की, हमको गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी चाहिए। गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी को दवाम है। इस सियासी कुर्सी को कितनी बड़ी, सबसे बड़ी कुर्सी मिल जाती है, कितने 2 साल 5 साल 3 साल 10 साल 8 साल इसकी वैलिडिटी होती है। और गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी ये कोई मतलब लिमिट नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है इसका। दाता हुजूर के पास गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी है ना, तो कैसा राज कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम पर गुलाम के पास गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी है। कैसी हुकूमत है इनकी, हमारे दिलों के ताजदार हैं या नहीं, हम इनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हैं या नहीं। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के पास भी गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जुल्फों के भी असीर हैं, इनकी मोहब्बत के कैदी हैं। तो जिनके पास भी गुलामी मुस्तफ़ा की कुर्सी होती है, लोगों के दिल उसकी तरफ फेर दिए जाते हैं और उसकी हुकूमत इनके जिस्मों पर नहीं, इनके दिलों पर होती है। और दुनियावी जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं, इनकी हुकूमत दिलों पर नहीं होती, इनकी जिस्मों पर होती है। वो भी कुर्सी जब तक रहती है। वह खलीफा हारून रशीद ने एक बार दूर से देखा कि कई लोग एक बुज़ुर्ग के गिर जमा हो रहे हैं, इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो पूछा ये कौन है? कहा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो देखने वाले ने खलीफा हारून रशीद को कहा कि आपकी हुकूमत लोगों के जिस्मों पर है, इनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। और आपने हमें शूरा को सिर्फ ये नहीं लिखा कि सियासत, आपने ये भी लिख कर दिया है कि किसी से गठजोड़ भी नहीं करना, यानी किसी से डायरेक्टली ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे से मतलब कोई यूं कर लो, कुछ भी नहीं, बस नहीं आज तक हुआ भी नहीं है। दावत इस्लामी ने कभी भी किसी सियासी पार्टी से गठजोड़ किया हो। लोग बोलते हैं हाँ बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आप जैसे लोग नहीं आएंगे तो कैसे इस्लाह होगी। इस समझाते हैं मुझे इस्लाह क्या होगी, मतलब यहाँ अब मैं क्या बोलूँ आपको, अपना काम नहीं है। मुझे सियासत आनी भी तो चाहिए ना, मेरे बात ही नहीं है। सियासत में जो आजकल हेरा फेरियाँ करनी पड़ती हैं वो मेरे को नहीं आती। अल्लाह करे कभी आए भी नहीं, मेरी नस्लों में किसी को ना आए और किसी को भी ना आए। आजकल की सियासत की बात करता हूँ, लेकिन मैं 100% हर फर्द को ज़ाहिर में नहीं बोलता, लेकिन आजकल की सियासत देखी भाली है, तो मेरा काम नहीं है, दावत इस्लामी का काम नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आप कार्ड देख रहे हैं, आज जुम्मतुल वदा है। इस कार्ड की मैं आपको खूबी बताता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो चांद नज़र आ रहा है, चांद दिखाया जा रहा है, ये मेरे हाथ का इशारा, हाँ ये चांद। वह रमज़ान, अशरा रहमत शेर, फिर अशरा मग़फ़िरत, फिर वहाँ से पहुँचे अशरा जहन्नम से आज़ादी, ये सब हो रहा है। फिर यहाँ अब देखेंगे
رمضان، اب رمضان کی رخصتی ہے، اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں، پھر عید، پھر نیچے ایک مدنی پھول، پھر ماہ رمضان کے لیے دعا، اور اس طرف آ جائیں تو آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور پھر غم رمضان اور نیچے اشعار. یہ امیر سنت نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اس پر تاریخ لکھی ہوئی ہے. تاریخ بتائیں امیر سنت کی، دستخط بتائیں کیمرہ مین. 1437 سے ہجری، یہ 1443، 6 سال پہلے، 6 سال پرانا. 27 رمضان، 37، 27 رمضان بھی لکھا ہوا ہے. ہاں 27 رمضان. اچھا آج ہے، آج اس کی ہم سالگرہ منا رہے ہیں اس کو. تو یہ جو لکھا گیا یہ اس میں عشق ہے، محبت ہے، غم رمضان ہے، یاد رمضان ہے، اور بڑی خوبصورت اس میں میسیج ہے، تحریری ایک میسیج ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اسے مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں اور اسے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں لگائیں، تو انشاءاللہ اسے دیکھ کر ہمیں رمضان کی محبت پیدا ہوگی. اور دعا بھی نیچے لکھی اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان سے ملا. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. مقتۃ المدینہ سے یہ کارڈ آپ ہدیتاً یعنی پرائز حاصل کر سکتے ہیں صرف 16 روپے ہدیے پر، جسٹ اونلی 16 روپیز. تو آپ یہ مقتۃ المدینہ سے لیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اعتکاف کا تحفہ سمجھ کے لیں، رمضان کا تحفہ سمجھ کے لیں اور اپنے پاس لگائیں. یہ بڑی خوبصورت یادگار کے طور پر آپ کے پاس رہے گا. دیکھتے رہیں اور ماہ رمضان کو یاد کرتے رہیں. میرے ساتھ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری کل 27ویں شب میں چوتھی مدنی منی کی ولادت ہوئی ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سلسلہ قادریت تعلیم داخل فرما لیجیے اور بے حساب مغفرت کی اور دونوں جانیں بھلائی اور کامیابی کی دعا بھی فرما دیجیے. محمد نعیم الطاری کراچی. محمد مظاہر الطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ الحمدللہ میرا پورا گھرانہ امیر اہل سنت کا مرید ہے. میرے 2 بیٹے ہیں، محمد احمد رضا اور چھوٹا بیٹا ہے محمد حسن رضا. مرشد سے درخواست تھی کہ ان کو بھی اپنا مرید کر لیں. بابا جان اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، تو بابا جان آپ برائے کرم میرے بیٹے کو اپنی بیعت میں قبول فرما لیں. جزاک اللہ خیرہ. سلسلہ عالیہ قادری اعظمیہ میں ان بچوں کو قبول کیا اور آپ سب کو مبارک ہو. اللہ کرے بچے بھی نیک بنے، پرہیزگار بنے، بعمل عالم دین بنے. آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کو عالم دین بنانا ہے. جامعات المدینہ میں ان کو داخلہ دلائیں، جب یہ اس قابل ہو جائیں، حفظ قرآن کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.